بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوڈ شیڈنگ کے اوپر اور معیشت کے اوپر آنے سے پہلے کچھ بڑے ضروری حقائق ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، جو میرے ذرائع سے مجھے پتہ۔ اس سے پہلے لیکن میں جواب دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو رانا ثناء اللہ کو بڑا ایک دلیر آدمی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے نہتے بچوں پہ، عورتوں پہ ٹیئر گیس چلائی، کیونکہ اس نے لوگوں کو دریاؤں کے راوی کے پل سے نیچے دھکیلا، نہتے لوگوں کو، کیونکہ اس نے چادر اور چار دیواری کا پامال کیا۔ تو یہ اس کے لیے دلیری نہیں چاہیے، اس کے لیے بے شرمی چاہیے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ چیز اس حکومت میں، جو نئی حکومت ہم پہ مسلط ہوئی ہے، وہ وافر مقدار میں موجود ہے، اور وہ اس معاملے میں بڑے مطمئن بھی ہیں۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک طرف بے شرمی بھی وافر مقدار میں ہے، اور دوسری طرف مطمئن بھی بڑے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے نہتے بچوں پہ چلانے کے لیے شیلز یا چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کے لیے۔ بس مریم نواز کو کچھ نہ کہا جائے، اس کے جھوٹوں کو کچھ نہ کہا جائے، شہباز شریف کی کرپشن پہ کچھ نہ بولا جائے، مقصود چپڑاسی کا نام نہ لیا جائے۔ اس بارے میں وہ بڑے حساس ہیں، باقی کسی بارے میں حساس نہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ کی طرف۔ تو یہ جو کارٹون حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے، جس کے ایک ایک نمونہ جس کا ہر محکمے میں بیٹھا ہے، اس کے 4 نمونے اس وقت توانائی سے منسلک وزارتیں چلا رہے ہیں، جس کے اندر وزیر مملکت بھی شامل ہیں، جس کے اندر وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، اور جو پیچھے بیٹھے پس پردہ جو سامنے نہیں آتے لیکن وزارتیں چلا رہے ہیں۔ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ بجلی کی شارٹ فال 10 سال کے بعد 6500 میگا واٹ پہ پہنچ چکی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ ہبکو، لال پیر اور پاک جن پاور پلانٹ بند پڑے ہیں، ان کو پچھلے 2-3 ہفتے سے ایندھن کا ان کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا۔ امپورٹڈ کوئلے پہ چلنے والے پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کیپیسٹی کے ہیں، وہ صرف 330 میگا واٹ پہ تمام چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شارٹ فال جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارے دور میں 3.5 سال میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ دور دور تک کہیں نہیں، اور کبھی تصور بھی نہیں ہم نے کیا کہ 8 سے 10 پاور پلانٹ یا تو 25% کیپیسٹی پہ چلیں گے یا بند پڑے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس ایندھن موجود نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم قوم کے پیسے بچا رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کر کے۔ یہ بھی منطق دی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس حکومت سے جلدی جان نہ چھڑائی تو یہ جس طرح کی لوڈ شیڈنگ اگلے مہینوں میں آنے والی ہے، وہ یہ قوم برداشت نہیں کر سکے گی۔ 8-8 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو شہروں میں شروع ہو گئی ہے، کئی دیہاتوں میں 17 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سکیڈول جو ہے وہ جاری اس وقت ہے۔ اور جب میں بات کرتا ہوں توانائی میں جو لوگ موجود ہیں، جو افسران ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میں وہاں پہ عرصہ گزارا ہے، میرے تعلقات ہیں ان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی پلان نہیں ہے کہ اس لوڈ شیڈنگ سے کیسے ڈیل کرنا ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں ہے اس ایشوز کے بارے میں۔ 4 لوگ بیٹھے ہیں اور ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے تو دوسرا اس کو مانتا نہیں ہے، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور وہ ہماری حکومت جہاں پہ ہم بجلی کی کھپت کو بڑھانے کے لیے انڈسٹریل پیکیجز دیتے تھے، ونٹر سیزنل پیکیج دیتے تھے کہ پچھلے سال سے بجلی کی کھپت زیادہ بڑھے اور تاکہ زیادہ ریونیو آئے محکموں کو، اور یہ کیپیسٹی پیمنٹس کی جو لعنت مسلم لیگ نون اپنے پچھلے دور میں چھوڑ گئی تھی، اس کا امپیکٹ ہم کم کریں، تو وہ اب الٹا 6500 میگا واٹ کی لوڈ شیڈنگ روزانہ کی بنیاد پہ شروع ہو چکی ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا جو پاور پلانٹس جو بند ہیں، ہبکو، لال پیر، پاک جن اور پورٹ قاسم، اور دوسرے جو پاور پلانٹس ہیں امپورٹڈ کول والے جو 1200 میگا واٹ پہ جنہیں چلنا چاہیے، وہ اس بدترین لوڈ شیڈنگ کے دوران 330 میگا واٹ پہ چل رہے ہیں، کیونکہ امپورٹڈ کوئلہ خریدنے کی ان کو رقوم نہیں دی گئی۔ ایک طرف تو یہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اور ریکارڈ نااہلی ہے، دوسری طرف تیل اور ڈیزل پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 30 روپے قیمت بڑھائی گئی، اسی دن اسے چند روز پہلے انڈیا میں 25 روپے قیمت کم کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روس سے تیل لے رہے تھے۔ میرے ذرائع کے مطابق پچھلے ہفتے پہلی مرتبہ اس امپورٹڈ حکومت نے، جب ہم نے بار بار کہا تو اپوزیشن کے پریشر میں آ کے پہلا رابطہ روس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے سستا تیل لینے کے لیے۔ یہ پچھلے چند دنوں کے اندر پہلا رابطہ، اس سے پہلے 1.5 ماہ سوتے رہے، اور جب ہم کہتے تھے کہ یہ لیں تو کہتے تھے جی کوئی چیز ہی ایسی نہیں، جہاں میں معاملات چھوڑ کے گیا تھا وہیں کے وہیں کھڑے رہے، اور اب 1.5 ماہ کے بعد دوبارہ صفر سے شروع ہو گئے۔
اور وہ بھی ایک بڑی ہاف ہارٹیڈ سی اٹیمپٹ کی ہے، ایک بڑی ہاف ہارٹیڈ سی اٹیمپٹ کی ہے، ڈرتے ڈرتے کی ہے، شاید پوچھ کے کی ہو، اپنے جو بیرونی ان کے آقا ہیں اس سے اجازت لی ہو. تو اگر اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ 3.5 کروڑ بیرل انڈیا اپریل سے لے کے اب تک سستا تیل خرید چکا ہے اور تقریباً 1.5 سے 2 ارب ڈالر بچا بھی چکا ہے. سری لنکا اپنا معاشی بحران ختم کرنے کے لیے روس سے سستا تیل کے کارگوز آرڈر کر چکا ہے. لیکن پاکستان میں جو حکمران بیٹھے ہیں، جو صرف جو صرف مسلط ہوئے ہیں، جو صرف چیری بلاسم انہوں نے یہاں پہ ہی نہیں کیا، اندرونی بیرونی ملکوں میں بھی چیری بلاسم کی خدمات انجام دی ہیں، تو ان کی ابھی تک جرت صرف یہ ہوئی ہے کہ چند روز پہلے، وہ بھی جب عمران خان صاحب نے کہا اور اپوزیشن نے بہت کہا، تو چند روز پہلے ڈرتے ڈرتے پہلا رابطہ کیا ہے روس سے. تو چلیں امید کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی اور ہمت پیدا کریں گے اور اب اس رابطے کو رابطہ ہی نہیں رہنے دیں گے، بلکہ سستا تیل خریدیں گے اور لوگوں کے لیے قیمت کم کریں گے. کیونکہ اگر انہوں نے قیمت کم نہ کی اور اسی طرح یہ مہنگا تیل خریدتے رہے، اور اسی طرح جس طرح 22 روپیہ ہمارا کمزور ہو چکا ہے پچھلے 45 دنوں میں، تو 30 سے 40 روپے ڈیزل کی قیمت انہیں اور بڑھانی پڑے گی آئندہ چند دنوں کے اندر، اگر انہوں نے روس سے معاملات جلدی طے نہ کیے. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ بڑھے گی، مزید بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. ذرا بتائیں نا کیوں؟ اس وجہ سے کہ 2013 اور 18 کے درمیان جو معاہدے کیے، نمبر 1 اس کی وجہ سے جو نون لیگ نے مہنگے معاہدے کیے، نمبر 2 مہنگی ترین LNG خریدی. آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے جی یہ LNG نہیں خریدی اس حکومت نے، اس لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 4 کارگو مہنگے ترین LNG کے خرید لیے پاکستان کی تاریخ کے اپریل میں. لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ پہ موجود ہے. LNG جو ہے، LNG سے جو آپ پاور بن رہی ہے وہ 30 روپے یونٹ ہو گئی ہے، اور جو صنعت LNG استعمال کرتی ہے اس کے لیے قیمت 40% بڑھا دی گئی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 50% گیس کی قیمتیں بھی بڑھائی جائیں گی. اور یہ جو 19 روپے 22 روپیہ اپنی قدر کھویا ہے ان کے پچھلے 45 دنوں میں، ابھی اس کا بھی اثر آنا ہے، اس کا بھی اثر قیمتوں پہ آنا ہے. جو 30 روپے انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے، ابھی اس کا بھی اثر قیمتوں پہ آنا ہے. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جون جولائی سے شاید خدا نخواستہ مہنگائی کی شرح جو ابھی 13.5 پہ ہے، ان کے دور میں وہ 20% پہ جانے کے امکانات ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ ملک افراتفری کی طرف چلا جائے گا. اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ معیشت تھی جو مارچ میں 6% گرو کر رہی تھی، اور کوئی دور دور تک ایسا معاشی بحران نہیں تھا. روس سے اپریل میں پہلے سستے تیل کے کارگوز خریدنے کا ہدف سیٹ ہو چکا تھا. وزیر اعظم 2 اس کے اوپر میٹنگز چیئر کر چکے تھے. ٹرانزیکشن سٹرکچرز ان کو پروپوز کر دیے گئے تھے وزیر اعظم صاحب کو، اور روس سے باضابطہ تقریباً ڈیلی کی بنیاد پر رابطہ چل رہا تھا. اور ایسی معیشت کو جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی نیچے آ رہا تھا، صرف $600 ملین رہ گیا تھا ماہانہ، وہاں پہ آج یہ صورتحال ہے کہ ہم دیوالیہ ہونے کے قریب کر رہے ہیں. یورو بانڈز ہمارے جو 6% پہ ٹریڈ کرتے تھے، آج وہ 25 سے 30% کے درمیان جا چکے ہیں. اور جو روپے کی صورتحال ہے، جب مارکیٹ کھلتی ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. اسٹاک مارکیٹ 6000 پوائنٹ نیچے جا چکی ہے. تو یہ جو کارٹون گورنمنٹ آئی ہے، اس کارٹون مسلط شدہ گورنمنٹ کے جہاں پہ جبر اپنی جگہ، وہ تو ظاہر ہے آپ کسی گلی محلے کے بدماش کو جب آپ لگا دیں گے، طاقت کے ایوانوں میں بٹھا دیں گے، کوئی رسا گیر ہوئے گا، تو اس نے تو ایسی حرکتیں کرنی ہیں. اس نے کوئی پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم تو ریویو نہیں کرنا، نہ اسے پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کے سپیلنگ آتے ہوں گے. اس کو تو یہ پرچے لینی ہے، جعلی پرچے کیسے کرانے ہیں، اس کو تو یہ پتہ ہے کہ بندے کو خراب کیسے کرنا ہے، ٹارچر کیسے کرنا ہے. یہ چیزیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ملک کا کرمنل جسٹس سسٹم کیسے ٹھیک کرنا ہے، ملک کی انرجی سیکیورٹی کو کیسے انشور کرنا ہے، ملک کی سپلائی لائنز کو کیسے انشور کرنا ہے، ملک کی فارن پالیسی کو کیسے مستحکم رکھنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ مختلف سکلز ہیں. پل بنانے کے لیے صرف ایک ٹینڈر دینا پڑتا ہے اخبار میں، ٹھیکیدار آ کے باقی کام خود کر دیتا ہے. صرف ایک ٹینڈر دینا پڑتا ہے پل بنانے کے لیے. ایک نیسپاک اس کا ڈیزائن کر دیتی ہے اور ٹینڈر کر دیتا ہے، کوئی ٹھیکیدار آتا ہے وہ پل آ کے بنا دیتا ہے. ملک کا معاشی سسٹم، ملک کا کرمنل جسٹس سسٹم، ملک کی فارن پالیسی چلانے کے لیے جو اسکل سیٹس چاہیے، جو صلاحیتیں چاہیے، وہ ان کارٹونوں نمونوں میں نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ہوا اس دن، یہ نہیں کہ لوگ اب انہیں ناپسند کرتے ہیں، لوگ انہیں نفرت بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں ان کے لیے غصہ بھی. مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک پر کلک کریں.